بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ عالمی شہرت یافتہ عالی جناب ممتاز منصوری صاحب، جو ماہر معیشت ہیں، اکنامک کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور دینی مطالعہ بھی بہت خوب رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ بہت اچھا گہرا مطالعہ ہے، اور یعنی اللہ نے زبانی صلاحیت دی ہے، لنگوسٹک جسے کہتے ہیں، سمجھانے کا ملکہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ آپ سے درخواست کی گئی تھی، لیکن آپ کا دبئی میں پروگرام تھا، تو آپ نے آج کی جمعہ ہمارے لیے تاریخ دی۔ میں بہت زیادہ بات کو طول دیے بغیر، چونکہ جمعہ کا موقع ہے، آنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ جب سنتوں کا موقع ہوگا اس وقت میں سنتیں ادا کریں، اب نیت نہ باندھیں، اور حضرات جو ہے ایک سوئی سے توجہ کے ساتھ جو ہے آپ حضرات بات کو سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ادباً درخواست کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں عالی جناب ممتاز منصوری صاحب کو، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تھوڑا قریب آ جائیں، پھر جب سنتیں ہوں گی تب پیچھے چلے جائیں گے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خود دار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ شہر میسور کے باوقار، باشعور، جواں عزم و حوصلہ مسجد حاضہ کے مصلین، عمائدین شہر، نوجوانوں، پیارے بچوں،
دیگر سامعین و سامعات، آج میری گفتگو کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کا معاشی استحکام، اکنامک اسٹیبلٹی آف انڈین مسلمز۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کے 3 اہم شعبے ہیں۔ قرآن اشارہ کرتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم زمین میں قلیل تعداد میں موجود تھے۔ You were in minority۔ لوگ چاہتے تھے کہ زمین سے تمہارا صفایا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ فَآوَاكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں سماجی طاقت عطا کی۔ He has given you the social stability۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہیں سیاسی قوت و طاقت سے بھی نوازا۔ He also empowered you politically۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہارے رب نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عنایت کیا۔ اس نے تمہیں معاشی اعتبار سے طاقتور اور قوت والا بنایا۔ سورہ انفال کی اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے انسانی زندگی کے 3 اہم شعبہ جات کی طرف اشارہ کیا۔ سماجی یعنی سوشل، سیاسی یعنی پولیٹیکل، اور معاشی یعنی اکنامک۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جب حیوانیت سے اٹھ کر انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سماج بناتا ہے۔ اسے فرسٹ سٹیج آف ہیومن کلچر کہا گیا، انسانی تہذیب و تمدن کا پہلا درجہ قرار دیا گیا۔ انسان جب سماج میں رہنے لگتا ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرے، اس کی زندگی بسر ہو، اسے وسائل زندگی حاصل ہو، وہ زندگی گزارنے کے مواقع کی تلاش کرتا ہے۔ اسے سیکنڈ سٹیج آف ہیومن کلچر یا انسانی زندگی کا دوسرا درجہ قرار دیا گیا۔ اب جب انسان کے پیٹ کی آگ اور شدت بجھتی ہے اب انسان تنظیم کاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسانی آبادی کو آباد کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تمکین اور ہیبیلیٹیشن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایمپاورمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اچھی سڑکیں بنائی جائیں، خوشگوار پارک ہوں، زندگی خوشحالی سے گزرے، شادابی اور شادمانی دل کھول کر بولے۔ اسے تھرڈ سٹیج آف ہیومن کلچر کہا گیا، انسانی زندگی کا تیسرا درجہ۔ قرآن مجید نے جب انسانیت کو پکارا یا ایھا الناس، یہ سماج کے لیے آواز تھی۔ قرآن مجید نے جب انسانیت کو یہ خبر دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان اس زمین کا اصل ہیرو ہے اور یہ اسٹیج اس کے لیے سجایا گیا ہے۔ جب قرآن نے اشارہ کیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور زندگی بسر کرنے کے ذرائع اور اپارچونٹیز ہم نے تمہیں عطا کیے، تو یہ اعلان تھا کہ انسان کو رب کریم کی جانب سے اکنامکلی ایمپاور بھی کیا گیا۔ آپ غور کیجئے گا، پیدا کرنے والے رب نے ہمیں
پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری زندگی بسر کرنے کے ذرائع، وسائل اور فیکلٹیز سے بھی ہمیں نوازا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کائنات میں اصل کردار انسان کا کردار ہے، کائنات کا یہ اسٹیج انسان کے لیے سجایا گیا ہے۔ انسان mankind is a real hero of this universe، وہ اس کائنات کا اصل ہیرو ہے۔ اسے کہا گیا کہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے، اپنی قابلیتوں کا صحیح استعمال کرے، باہمی اعتماد، توافق، کمپینینشپ، تعاون، کولیبریشن کے ساتھ مل جل کر زندگی بتائے اور زندگی کو خوشنما اور شاداب بنائے۔ یہ انسان سے مطالبہ ہے۔ فرمایا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان الدنیا خلقت لکم، لوگو یہ دنیا تمہارے لیے سجائی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ حدیث واضح انداز میں انسانوں کے روبرو زندگی بتانے کا ایک کرائیٹیریا اور کسوٹی ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک بیلنسڈ اپروچ ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ حدیث دنیا اور آخرت کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی اور تعلق کو استوار کرتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آخرت کا متوالا دنیا سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ آخرت کا طلبگار دنیا سے بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو آخرت کا تمنائی ہو وہ پہلے اپنی دنیا کو کامیاب خطوط اور فٹ پرنٹس پر قائم کرے گا، اور پھر ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی جستجو بھی کرے گا۔ اس لیے کہ ایک مشہور قول ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس میں جم کر جڑ کر اس کھیتی کو آباد کر کے فصل کو خوشنما بنانے اور منڈی میں اس فصل کو لے جانے کا تہیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ ہماری توجہ منڈی پر تو ہو، کراپس پر تو ہو، فصل پر تو ہو، لیکن کھیتی پر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کھیتی کو آباد کرنے، خوش اسلوبی کے ساتھ کاشتکاری کرنے، فصل کو ضروریات سے ہمدوش کرنے، اور پھر اس کے بعد عمدہ فصل اپنے نامہ اعمال میں لے کر بارگاہ ایزادی کی منڈی میں حاضری دینے کا نام کامیابی ہے۔ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ میری گفتگو کا موضوع ہندوستانی مسلمانوں کا معاشی استحکام ہے۔ غور کیجئے گا، موضوع بڑا سنجیدہ موضوع ہے۔ یہ موضوع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک میں جینے والے مسلمانوں کا اکنامک ویژن کیا ہے۔ یہ موضوع اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں کس تصور حیات کے ساتھ زندگی بتائیں۔ اور جب ہم امت مسلمہ کے لیے اکنامک ویژن کی بات کرتے ہیں تو یہ اکنامک ویژن اس ملک کی معاشی کیفیت، اس ملک کے اکنامک ویئر اباؤٹ اور اس ملک کی اقتصادی صورتحال سے ایک الگ چیز ہے۔ جب ملک کی اکنامی پر گفتگو ہوتی ہے تو ملک کی اکنامی کا ڈیفینیشن اس کی جی ڈی پی، اس کا انفلیشن ریٹ یا افراط زر، اس میں روزگاری یا امپلائمنٹ، ملک کا ڈیولپمنٹ یا اس کی ترقی، یہ اور اس قسم کی چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ لیکن جب اس ملک میں امت مسلمہ کی معاشی کیفیت پر گفتگو ہو تو اس کے میزان الگ ہیں، اس کا کرائیٹیریا الگ ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی کسوٹیاں الگ ہیں۔ وہ یہ کسوٹیاں ہیں کہ اس ملک میں جینے والی امت مسلمہ کا اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ہے۔ امت مسلمہ کی معاشی کیفیت پر گفتگو کرتے ہوئے
اس سوال پر بھی سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس ملک میں معاشی اعتبار سے کن مواقع کو لے کر زندگی بسر کر رہی ہے. اس کی گلیاں، اس کے محلے، اس کی آبادیاں، اس کی منڈیاں، اس کی تجارتیں، اس کے کمرشل مارکیٹس، ان کی صورتحال کیا ہے؟ امت امپلائمنٹ، پراسپیرٹی اور خوشحالی کے کن درجات پر اپنے آپ کو پاتی ہے؟ اس امت کی تعلیمی سطح کیا ہے؟ اس امت کے پاس ریسرچ کے کتنے ادارے موجود ہیں؟ اس امت کے ادارہ جات میں دوسرے اقوام کا مکسیشن کتنا ہے؟ اور اس امت کے اداروں کی سوسائٹی کے اندر کیا کیفیت اور صورتحال اور ویٹیج ہے؟ اس امت مسلمہ کا صنعت و حرفت میں کیا مقام ہے؟ انڈسٹریل پورٹ فولیو اور انڈسٹریل پرسنیج کیا ہے؟ اس امت مسلمہ کا حقیقی کردار اور رول کیا ہے؟ سماجی اور سیاسی اعتبار سے اس ملک میں یہ ملت کس مقام پر قائم و دائم ہے؟ اس لیے کہ اکنامی کا گہرا تعلق سیاسیات اور سماجیات سے بھی ہے. یہ تمام سوالات بتاتے ہیں کہ اس ملک میں امت مسلمہ کی معاشی استحکامی کیفیت کس مقام پر فائز ہے، جاری و ساری ہے، یا یہ امت اکنومیکلی کس پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہے. آئیے میں آپ کے روبرو چند حقیقتوں کو کھولتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں، پریزنٹ سچویشن میں، کرنٹ سیناریو میں امت مسلمہ اس ملک میں بڑے تشویشناک مرحلے سے گزر رہی ہے. سچر کمیٹی کے سفارشات کے تحت اس ملک میں امت مسلمہ کی حالت دلت اور شودروں سے بھی گئی گزری ہے. اور اس سے بڑا تشویش کا پہلو یہ ہے کہ یہ سروے تو کئی سال پہلے کیا گیا، ہر گزرتے سال کے ذریعے یہ حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. نیشنل فیملی سروے بتاتا ہے کہ اس ملک کا ٹوٹل پراسپیرٹی کا جو ریشو اور پروپورشن ہے، امت مسلمہ کا ریشو اور پروپورشن اور تناسب اس ملک کے کلی تناسب سے بہت نیچے گرا ہوا ہے. ورک فورس سروے بتاتا ہے کہ ورک پارٹیسپیشن ریٹ میں امت مسلمہ کسی بھی دوسرے قوم سے نچلے درجے پر کھڑی ہوئی ہے. اس ملک میں امت مسلمہ کی ٹوٹل پاپولیشن، کل آبادی 15% سے 22% تک الگ الگ اعداد و شماریات کے تحت بتائی جاتی ہے. لیکن اس ملک کے کردار میں، اس کی تعمیر و ترقی میں امت مسلمہ کا رول 2% سے بھی کہیں کم ہے. ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ لوئسٹ لیونگ گروپ ہے، پورسٹ ریلیجیس گروپ ہے. نیشنل کمیشن رپورٹ فار ان آرگنائزڈ سیگمنٹ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے 84% آف دی پیپل خستہ حالی سے نچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں. تعلیمی محاذ پر جو اعداد و شماریات ہیں، یہ اعداد و شماریات مستقبل کو بھی گمبھیر بنا دیتے ہیں. وہ اعداد و شماریات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس امت کے 25% سے زائد نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی یا تو اسکول میں داخلہ نہیں لیا یا داخلہ لینے کے بعد 1-2 سال میں ڈسکنٹینیو کر دیا.
اس ملک کے جو تعلیم یافتہ احباب ہیں ان کا تعلیمی معیار بھی ریفرنس لائن سے گرا ہوا ہے. اس ملک میں امت مسلمہ کے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ادارے تعلیم پر توجہ دینے کی جستجو میں تربیت کو مکمل بھلا بیٹھے ہیں، اور ایسے اداروں سے حقیقی معنوں میں وہ مرد غازی پیدا نہیں ہوتے، وہ سپاہی پیدا نہیں ہوتے جو مستقبل میں اس امت کے مستقبل کو، فیوچر کو روشن بنا سکے. پاکی، صفائی، طہارت و نظافت، تنظیم اور کلچر، یہ اور اس طریقے کے ٹرمینالوجیز ہماری گلیوں کے لیے انجانے ٹرمینالوجیز ہیں. گلیاں دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ جھوپڑ پٹی میں اور جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے اکثر مسلمان یہ وہ ہیں جو خستہ حال بھی ہیں اور ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا، ڈیکن کرونیکل ایک آرٹیکل کو پیش کرتا ہے. آرٹیکل کا موضوع ہے شاہدہ ایٹ ہوم شامولی ایٹ ورک. شاہدہ ایٹ ہوم شامولی ایٹ ورک. اس آرٹیکل میں بتایا گیا کہ مسلمان خواتین اوروں کے گھروں میں جھوٹے برتن دھونے کے لیے، استعمال شدہ کپڑے دھونے کے لیے اپنے نام اور اپنی شناخت کو بھلا کر ان کے دروازوں پر اوروں کے نام کے ساتھ آئی ڈی کارڈز لے کر حاضر ہوتی ہے. آگرہ میں وید نگر کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے، جہاں آٹو چلانے والوں کو، چھوٹے پیشے والوں کو، چھوٹی ملازمت کرنے والوں کو لالچ دے کر مذہب اسلام سے بیگانہ کر کے دوسرے مذہب کا ہم نوا بنا لیا گیا. یہ حالات و کوائف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد دلاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ. اے رب کریم، میں پناہ مانگتا ہوں غریبی سے، فقر سے، مفلسی سے، ریسورسز کی قلت سے، اور قوم اور ملت کی ذلت سے. اس صورتحال کے تناظر میں مسجد حاضہ کے منتظمین اور بالخصوص ابراہیم سیٹھ صاحب اور میرے رفیق محترم مسجد حاضہ کے امام و خطیب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے ان حالات و کوائف کا نوٹس لیا اور آپ کے روبرو ایک بیداری کی کیفیت لانے کے لیے، حقیقت حال کا پکچرائزیشن لانے کے لیے، حقیقت حال کی تصویر کشی کے لیے اس بندے ناچیز کو حکم دیا کہ خطبہ جمعہ کے ذریعے اس پیغام کو پہنچایا جائے. آئیے میں اس حقیقت کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں کہ شروع سے قرآن مجید نے امت مسلمہ کی جس پہلو سے ذہن سازی کی ہے وہ تو ایک الگ انداز ہے، وہ ایک الگ طور طریقہ ہے. قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب کریم، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. قرآن نے سوال کیا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. جن چیزوں کو تمہارے رب نے، جن جمالیات کو تمہارے رب نے، جن دلکشیوں کو تمہارے رب نے، بیوٹیفیکیشن کے جس پہلو کو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال قرار دیا تھا، کس کی جرات ہے کہ اس نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز اختتام پذیر ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے پیٹ کے لیے، اپنے خاندان کی آباد کاری کے لیے، انسانیت کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں جڑ جاؤ. قرآن نے یہ حکم دیا.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کتنا بہترین ہے وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور حلال طریقے سے کمانے والے بندے کی جیب میں ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو مسجد نبوی کا جو تصور تھا، اس تصور کو آج ہر مسجد میں بہتر انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، 5 اہم کام انجام دیے، سیاسی، سماجی، معاشی، دینی اور تعلیمی۔ سیاسی اعتبار سے مدینے کے یہود اور نجران کے عیسائیوں سے آپ نے معاہدے کیے۔ سماجی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو باہمی مواخات کی ڈور میں باندھ دیا۔ معاشی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ پہلو ہی میں مدینہ مارکیٹ کو قائم کیا۔ یہ مسجد نبوی سے متصل جگہ تھی جہاں مدینہ مارکیٹ قائم تھی، اور یہودیوں کے پیرلل اس مارکیٹ کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ دینی اعتبار سے مسجد نبوی کا قیام بذات خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں میدان عمل میں ایک بہترین سپاہی تیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا گیا، اصحاب صفہ کو وہاں بٹھایا گیا، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ اس زمانے میں مسجدیں اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی سرائے کا کام کرتی تھیں۔ نجران کے عیسائی آئے، اہل کتاب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پہلو میں ٹھہرایا۔ قیدی مسجد کے ستونوں سے باندھے جاتے، خدمت خلق کا کام مسجد نبوی سے ہوتا، انسانی ریہیبلیٹیشن کے کام مساجد سے طے پاتے۔ مسجد قباء میں پہلی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ امت مسلمہ کے ہر سوسائٹی میں مسجدوں کا رول ایک ڈائنامک رول ہے، ایک حرکی تصور ہے جس میں کسی بھی دور میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ غلام صحابہ اکرام نے ان کی ذہنیت جس طریقے سے ڈیزائن کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر کے پاس کوئی باصلاحیت نوجوان آتا تو حضرت عمر پوچھتے باصلاحیت تو ہو، کوئی فنکاری بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ اب اگر وہ نوجوان کہتا کہ نو آئی ڈونٹ نو اینی اسکل، میں کوئی فنکاری نہیں جانتا، کوئی اسکل سیٹ نہیں جانتا، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسے نوجوان کی قدر و قیمت حضرت عمر کی نگاہ میں گر جاتی ہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، تنیشیا نامی مقام سے ایک رئیس زادہ اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کو لے کر موراکو کے ایک شہر فاس میں جاتا ہے۔ 2 بیٹیوں کے نام فاطمہ اور مریم تھے۔ فاطمہ نے شہر فاس میں ایک زبردست یونیورسٹی کا فاؤنڈیشن رکھا اور مریم نے اسی شہر میں ایک زبردست مسجد کی تعمیر کی۔ یونیورسٹی کو مسجد سے جوڑا گیا، دونوں نظام کو ایک انتظامیہ کے گرد لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اسلام کی حقیقی عکاسی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی جو تاریخ لکھی، مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ مسلم سماج کی اصل طاقت الرجال ہوتے ہیں۔ اہل علم بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، الرجال صرف آدمی کو نہیں کہتے، الرجال مرد کو کہتے ہیں، جو باصلاحیت بھی ہوں، فنکار بھی ہوں۔ علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ قوم کی طاقت و قوت سونے اور چاندی کے بسکٹس اور اینٹیں نہیں ہوتی، قوم کی اصل طاقت و قوت اس کا اسکل سیٹ، اس کی صنعت کاری، اس کی حرفت، اس کی فنکاری
اور اس کا حالات حاضرہ کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں عام طور پر ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ تصوفانہ مزاج رکھتے تھے. آپ نے احیاء العلوم کتاب لکھی تو کتاب الکسب والمعاش کا ایک دیباچہ انہوں نے اس میں باندھا, ایک چیپٹر اس میں آپ نے رکھا اور بتایا کہ زندگی اگر متصوفانہ مزاج کی بھی کیوں نہ ہو, اس میں بھی پیٹ, من اور معاشرے کی ذمہ داریاں موجود ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمان سوسائٹی میں جب تک باہر سے تجارتی قافلے نہیں آتے اور یہاں کے لوگ تجارت کا سامان باندھ کر بیرونی علاقوں میں نہیں جاتے, تب تک وہ معاشرہ زندہ نہیں ہو سکتا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ معاش کے بغیر انسان کا پیٹ تو پیٹ, خود اس کی اپنی خودی کی حفاظت نہیں ہو سکتی. آج دنیا کو لوہوں کے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے, آج دنیا کو معاش کے ہتھیار کی ضرورت ہے. جو دنیا میں مضبوط ہوگا اس کی رائے سنی جاتی ہے, معاشی اعتبار سے جو تگڑا ہوگا اسے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے. یہ واضح حقیقت ہے کہ معاش کے محاذ پر امت مسلمہ کا اپنا ایک نریٹو لازماً ہونا چاہیے, اپنا ایک بیانیہ لازماً ہونا چاہیے. یہ بیانیہ کیسے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سن لیجئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنسلٹنگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ لفظ جانتے بوجھتے استعمال کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنسلٹنگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی کا ایک حصہ تھا. صحابہ اکرام ارد گرد موجود تھے. ایک شخص آیا, مدد طلب کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, مجھ سے مدد مانگ رہے ہو, گھر میں کچھ ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ, غریب اور قلاش انسان ہو, گھر میں ایک ٹاٹ جسے بچھاتا بھی ہوں میں, میری بیوی اور میرے بچے اوڑھتے بھی ہیں, اور ایک پیالہ جس سے میں پانی پیتا ہوں ہم استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عربی زبان میں اس حدیث کی تفصیلات کو پڑھیے, پوچھیے مولانا محترم سے کہ اس کی تفہیم و تشریح کی جائے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گھر گیا, ٹاٹ اور پیالہ لے آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ ایک ہاتھ میں, پیالہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا من یشتری ہذین, لوگوں تم میں سے کون ہے جو دو ان چیزوں کو خرید لے؟ ایک نے کہا انا آخذہما بدرہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی خریدنے کی چیز ہے, لیکن اصل ویلیو تو آپ کی آواز کی ہے, میں 1 درہم دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسے 2 درہم میں خریدے گا؟ ایک شخص آگے بڑھا, 2 درہم دیے اور اس نے ٹاٹ اور پیالہ خرید لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم سوال کرنے والے صحابی جو ٹاٹ اور پیالے کے اونر تھے ان کے ہاتھ میں تھمایا, کہا کہ 1 درہم سے بازار سے اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے آؤ اور 1 درہم سے کلہاڑی کا دستہ اور اس کا سرا لے آؤ. وہ شخص گیا, اس نے پہلا کام مکمل کیا, کلہاڑی کا دستہ اور سرا لے آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف وربل کنسلٹیشن ہی نہیں کرتے تھے, آپ نے وہ کلہاڑی کا سرا اور دستہ لیا, اپنے دستے مبارک سے اسے بٹھایا, آپ نے پریکٹیکلی اس بزنس کی بنیاد رکھی اور کہا کہ جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو, 15 دن کے بعد پھر ہماری روبرو حاضری دینا. 15 دن کے بعد وہ شخص آتا ہے, اس کی مٹھیاں بھری ہوئی تھیں,
ہاتھ میں 10 درہم تھے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ وہ محنت ہے جو میں نے پچھلے 10 دنوں میں کی ہے, 15 دنوں میں کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا جاؤ اب اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا بھی خریدو اور اناج بھی خریدو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خطاب کر کے جو فرمایا, یہ الفاظ اس مسجد میں موجود ایک رواج کی تشریح کرتے ہیں. محترم ابراہیم سیٹھ صاحب نے بتایا کہ اس مسجد میں یہ معمول ہے کہ یہاں بھیک مانگنے والوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, بلکہ ان کی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے اور پھر یہاں سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. سوسائٹی کے اندر ان کی زندگی کی آباد کاری کا کام کیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا یوں محنت کرنا اور اپنے لیے چھوٹی مقدار میں مال کو جمع لینا, اکٹھا کر لینا تاکہ ضروریات پوری ہو, اس سے بہتر ہے کہ تمہاری پیشانی پر روز قیامت بھیک مانگنے کا دھبا لگا رہے. یہ حدیث مائکرو فنانسنگ کے اصول کی تشریح کرتی ہے. یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ مائکرو فنانسنگ پر کام کرنے والا بزنس مین اور تاجر اپنی تجارت کے لیے سامنے والے دکان میں قرض مانگنے کے لیے نہیں جاتا, بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں رکھی ہوئی کون سی چیز ہے جسے فروخت کر کے وہ چھوٹا سرمایہ حاصل کر کے اپنی بزنس کا آغاز کر سکتا ہے. ہماری تجارتوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سرمایے سے نہیں, اوروں کے سرمایے سے اسے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ نقصان ہو تو اور کا, فائدہ ہو تو میرا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ پہچان ہماری سوسائٹی کی بن گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں جن نقوش کی طرف اشارہ فرمایا, جب بھی سوسائٹی میں, سماج میں ان نقوش سے بے اعتنائی برتی گئی, بے توجہی برتی گئی, اگنورنس کا معاملہ اختیار کیا گیا, آئیے میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. اگر دل زندہ ہیں تو سنیے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس مسجد کا نظام, یہاں کے خطابات نے آپ کے دلوں کو زندہ کر رکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, 1857 جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا. اس سے تقریباً 600 سال پہلے 1257 میں جبکہ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا, ان کے 37 خلیفے کو کپڑے کے نمدوں میں لپیٹ کر مار دیا گیا. یہ کس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا, اس کا تذکرہ دشمن کی زبانی سنیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہلاکو کا جو حملہ تھا وہ ذرا کم نہ تھا. چنگیز خان کا یہ پوتا 40 سال اپنے گھر سے باہر رہتا ہے تاکہ زمینوں کو فتح کرے. ایسے میں خلیفہ مستعصم باللہ, خلافت عباسیہ کے آخری خلیفے کا اہم مشیر, ان کے پہلو میں بیٹھ کر ہلاکو کو خط لکھتا ہے کہ ملک کا نظام بگڑ گیا ہے, لوگ ابتری کی حالت میں ہیں, آپ یہاں آ جائیں, آپ اسے میر صادق کا نام دیں, میر جعفر کا نام دیں. میسور والوں کے لیے یہ نام تو کوئی نئے پرانے نہیں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ تاریخوں نے کیا تفصیلات رقم کی ہیں. ہلاکو نے جنوری 1257 میں ایک خط خلیفہ مستعصم باللہ کو لکھا. خط میں لکھتا ہے کہ لوہے کے گولے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کر, سورج کو بجھی موم بتی سمجھ کر اس سے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش نہ کر, اپنی دیواروں اور فصیلوں کو خود ہی گرا دے, اپنی خندقوں کو خود ہی بجھا دے, تیرے دروازے کو ہمارے لیے کھول دے تاکہ ہماری فوجیں بغداد کے شہر میں داخل ہو جائیں. خلیفے کو یہ خط ملا. خلیفے نے جواب میں یہ کہا کہ 4 روز کی چاندنی کو بہت نہ سمجھ, میرے پاس تو مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. قرآن نے تعداد کے مقابلے میں
ہمیشہ کوالٹی پر گفتگو کی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. قرآن حسن عمل کو دیکھتا ہے، کثرت عمل کو نہیں دیکھتا. خلیفہ مستعصم باللہ کا یہ جواب ہلاکو کو پہنچتا ہے، اور 1 سال کے بعد ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوتا ہے. 13 دن کے محاصرے کے بعد. اور محاصرے کے دوران کیا ہوا سنیے. اس کے پاس وہ مہندس تھے، وہ اعلی کار تھے، وہ انجینئر تھے، جنہوں نے منجنیق کے ذریعے، غلیل کے ذریعے آگ کے گولوں کو بغداد کی دیواروں پر حملہ کیا، آگ کے گولوں کے ذریعے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں آگ پھیل گئی. آگ کا پھیلنا تھا کہ شہری دل ملا اٹھے. بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا کہ ہلاکو ہم تجھے بہت سارا ہیرے جواہرات دیں گے، تو چلے جا، تیرا نام ہمارے جمعہ کے خطبوں میں پڑھا جائے گا، تو یہاں سے چلے جا. اب کوئی ماننے والا نہ تھا. ہلاکو 13 دن کے محاصرے کے بعد شہر میں داخل ہوا. اس نے تمام ہیرے جواہرات اور حکومت کے خزانوں کو دیگچیوں میں بند کیا. خلیفے کو زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کر اس نے چند دن گرفتار کیا، بھوکا رکھا. چند دنوں کے بعد خلیفے کو جب لایا گیا، خلیفے کے روبرو دیگچیاں لائی گئیں. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب بھوکے خلیفے کے روبرو خوب پکوان کھول دیے جائیں گے. ہلاکو نے کہا کہ دیگچیوں سے شینے ہٹائی جائیں. خلیفے نے دیکھا اس میں تو وہ ہیرے اور جواہرات تھے، جن ہیروں اور جواہرات کو خلیفے نے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا. خلیفے نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں کیا کھاؤں؟ ہلاکو نے کہا کھا سکتے ہو تو تمہارے یہ جمع شدہ ہیرے جواہرات کھا لو. خلیفے نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں ہیرے جواہرات کھا لوں؟ ہلاکو نے جواب دیا تمہارا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم ان ہیروں اور جواہرات کو پگھلا کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کا کام کرتے. تمہارا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے بینک بیلنس کو ڈیزالو کر کے تم اپنی تجارتوں پر لگاتے، اپنے نوجوانوں کو آباد کرتے، اپنی آبادیوں کی تعمیر کرتے، ان کی زندگیوں کو نشوونما دینے کی کوشش کرتے. تم نے جب یہ کام نہیں کیا، اب جب یہ ہیرے جواہرات ہمارے ہاتھوں میں آئے، پیٹ بھر سکو تو ان ہیرے جواہرات سے پیٹ بھر لو. خلیفے نے کہا اللہ کی مرضی شاید یہی تھی. ہلاکو نے کہا اب آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی تو اللہ کی مرضی ہے. ہلاکو نے سرا اور پیر کا نچلا حصہ، ان 2 حصوں کو کپڑے میں باندھ کر خلیفے کو زندہ کپڑوں کے نمدوں میں دھٹوں میں لپیٹ کر شہر کی چوراہ پر ڈال دیا اور اپنے گھوڑوں کو اس پر بھگا کر ان کی موت قرار دی. کیا یہ صورتحال بتاتی نہیں ہے کہ ہمارے بینک بیلنسز اگر قوم پر کوئی عذاب آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ اس وقت کوئی کام میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. آئیے یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بینک بیلنسز کو that we are ready to lose ڈیزالو کرتے ہیں اور اپنے نوجوان اسکلفل نوجوانوں پر انویسٹ کرتے ہیں. یہ قوموں کی آباد کاری کا طریقہ ہے، یہ معاشی استحکام کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ اوروں کے بزنسز کے ساتھ باہمی تعاون کا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے، کسی اور کے پاس صلاحیت ہے، سرمایہ اور صلاحیت والے مل جائیں تاکہ قوم آباد ہو، ملک آباد ہو، ہم دینے والے بن جائیں. اس ملک میں کنٹریبیوشن ہمارا 2% سے آگے بڑھ کر اپنی تعداد کے برابر 20% تک آ جائے، پھر دیکھیں اس ملک میں سماجی، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے. قرآن اشارہ کرتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. زمین میں شکوے کرتے ہو کہ تمہارا وجود خطرے میں ہے، تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تم مائنورٹی میں ہو، تمہیں جابز حاصل نہیں ہیں، تمہیں آرڈرز نہیں ملتے، تمہیں سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. قرآن نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے تو کنٹریبیوشن کے کام کرو،
خدمت کے کام کرو, دینے کے کام کرو, رب کریم تمہیں آباد کرے گا, رب کریم تمہیں آباد کرے گا. سچے معنوں میں آج خطبہ جمعہ کا یہی ماحصل ہے کہ ہم فکری اعتبار سے اپنے ذہن کو ریفریم کریں, اپنی چھوٹی سوچ کا خاتمہ کریں. بینکوں میں پیسے رکھنے, ناجائز طور پر اکٹھا کرنے, زکوٰۃ نہ ادا کرنے, یہ اور اس طریقے کے سنگین جرائم سے ہم بچنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ کے سلسلے میں بارہا آپ نے اہل علم و فکر کو سنا ہے. 2 منٹ کے لیے سن لیں, 2 منٹ کے لیے سن لیں. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں اکیلے اکیلے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو برباد نہ کرو. ہر محلے کے مالداروں پر اس محلے میں موجود ضرورت مند لوگوں کا حق ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد یہ کردار انجام دے, ہر مسجد یہ کردار انجام دے. 1-2 دن میں ماہ رمضان المبارک اس کی آمد ہے, وہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. ماہ رمضان میں جہاں ہم نماز, روزے اور تراویح, تلاوت قرآن, ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتے ہیں, آئیے استقبال رمضان کا حقیقی مفہوم یہ بھی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق کی کشادگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 مہینوں میں آپ نے جو کمایا اس ماہ میں راہ خداوندی میں لگاتے رہے. ان پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں جن نکات پر, جن پوائنٹس پر, جن پہلوؤں پر آپ کا سرمایہ لگنا چاہیے. عام طور پر گلی نکڑ میں کھڑے ہوئے ایک بھکاری کو 5 روپے 10 روپے دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوب صدقہ کر دیا. نہیں, یہ صدقے کا تخریبی پہلو ہے. معاف کیجئے, عبادت کے بھی تخریبی پہلو ہوتے ہیں. ریاکاری, بے شعوری, یہ اور اس طریقے کی چیزیں عبادتوں کو زائل کر دیتی ہیں. جیسے کہ پیارے آقا نے فرمایا جسے اس کی نماز فاحشہ سے نہ روکے فلم تزدہ من اللہ الا بعدا, ایسی نماز تو اس بندے کو جو فواحش سے نہ روکے اللہ سے دور کر دیتی ہے. یہی صورتحال صدقے کے معاملے میں بھی ہے. صدقہ اور خیرات تعمیر امت کے لیے ہو, اجتماعی اعتبار سے ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں, 5-5, 20-20, 25-25 احباب, یا پھر ایک مسجد کا اپنا انتظامیہ, یہ لوگ اجتماعی طور پر زکوٰۃ اکٹھا کریں. ہزاروں, کروڑوں, لاکھوں کروڑوں زکوٰۃ اس ملک میں نکلتی ہے. اس زکوٰۃ کو ان مسلمانوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے جو حالات کا شکار ہو چکے, ان نوجوانوں کے چھٹکارے کے لیے جو جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیے گئے, ان بیوہ عورتوں کی پرسان حال کے لیے جن کے شوہروں کی جدائی کی وجہ سے ان کے گھروں میں چولہے نہیں چلتے, ان بچوں کی تعلیم کے لیے جو بچے اپنے والدین کی بے توجہی کا شکار ہو کر, غریبی اور مفلسی کا شکار ہو کر تعلیمی محاذ پر آگے بڑھ نہیں پا رہے. یہ تعمیری کام ہے. صدقے کو تعمیری پہلو عطا کیجیے, زکوٰۃ کو تعمیری پہلو عطا کیجیے. Give the constructive shape to your zakat. Give the constructive shape to your sadaqat. یہی مطلوب ہے, یہی ماحصل ہے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمارے دلوں کو شعور سے ہمکنار فرما دے. رب کریم ہمیں اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, اپنے خاندان و محلے میں, اس ملک و ملت میں ایک مثبت اور پازیٹیو رول ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میں آپ تمام احباب کو ماہ رمضان کی پیشگی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آئیے یہ رمضان ہمارے نئے ریزولوشن کا مہینہ ہو, یہ رمضان ہمارے نئے ریزولوشن کا مہینہ ہو, جس میں ہم جس طرح اور قومیں جنوری کے پہلے دن سال کا ریزولوشن لکھتی ہیں, ہم سب مل کر اپنے اگلے سال کا ریزولوشن رمضان میں لکھیں.
انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سچی تبدیلی ہے، یہ حقیقی تبدیلی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان ہیں، یہ تھے آپ کے سامنے عالی جناب ممتاز منصوری صاحب، جو بڑے پرجوش انداز میں اور والہانہ انداز میں مختصر سے وقت میں کئی سو صفحات کا خلاصہ اور ایک بہت بڑی ریسرچ کا نچوڑ لب لباب کریم آپ کے سامنے پیش کیا، اور امت کے جوانوں کو اور امت کے طبقے کو جو ہے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کمیٹی کی جانب سے اور تمام مصلیان کرام کی جانب سے عالی جناب ممتاز منصوری صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے باوجود بہت زیادہ مصروفیات کے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنے خزانے سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے اللہ تعالیٰ اور مزید کام اللہ تعالیٰ ان سے لے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں آج سے عشاء کی اقامت 8:30 بجے ہوگی، اور پورا رمضان کا مہینہ 8:30 بجے عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی، عشاء کی نماز کھڑی ہوگی، پھر تراویح ہوگی۔ تراویح کے بعد جو ہے مختصر 8 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے کسی ایک آیت کی تفسیر اور جو اہم بات ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات جو ہے ہماری اس مسجد میں تراویح کو پڑھنے کی کوشش کریں، اطمینان سے، نہ بہت زیادہ جلدی نہ بہت زیادہ تاخیر، درمیانی انداز میں اور ایک صحیح انداز میں پڑھنے کی یہاں پر کوشش کی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش، اور 29 کو ختم ہے ہمارے یہاں تراویح میں، رمضان جو ہے 29 کو ختم ہے، 27 کو ختم نہیں ہے، 29 کو ختم ہے۔ تو لہذا جن حضرات کی سنت لگی ہیں وہ سنتیں ادا کریں۔